अस्सलाम वालेकुम, मैं एडवोकेट खुशहाल खान और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल लाइव विद खुशहाल खान। नाज़रीन, लड़ाई अब सिर्फ दो तरफ की है, दो तरफेन की है। अब तीसरा कोई एलिमेंट है नहीं है। ये मैं आपसे शेयर करता हूँ। ये कहा जा रहा है कि कोर कमांडर को हटा दिया गया है और कुछ और भी जो मेन मीडिया पर है, लेकिन ये सिर्फ इतना ही नहीं है, इससे भी बहुत कुछ, इससे भी आगे बहुत कुछ विद इन दी आर्मी चल रहा है। ये भी मैं आपसे शेयर करता हूँ। इसके बाद कौमी सलामती का जो अजलास हुआ, अजलास तलब किया गया, समन किया गया, उसका एजेंडा रोटेट किया गया और उसके बाद उसको फ़ौरन कहा गया कि अजलास कौमी सलामती कमेटी है या कौमी सलामती जो कमीशन है, अजलास उनको मुलतवी करना पड़ा। ये इसकी क्या वजूहत हैं, ये आपसे शेयर किया जाएगा। कल 15 मई आ गई है। ये वो 15 मई है जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हुक्म दिया था कि इलेक्शन करवाए जाएं 15 मई को। ये लास्ट डेट थी। फिर कर्ज़ा रिलीज़ करना था 21 अरब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, जिसकी वायलेशन हुई, जो खिलाफ वर्जी हुई। ये 15 मई आ चुकी है। इसके असरात होंगे, इस वायलेशन के क्या नताइज निकलेंगे, इसके बारे में आपसे शेयर करते हैं। और इससे भी बढ़कर जो अफसोसनाक ख़बर है, जो लोग नहीं देखते हैं, ज़्यादातर नहीं सुनते हैं, ना इसको अहमियत देते हैं, वो ये है कि हमारा दजाली मीडिया क्या किरदार अदा कर रहा है। वो इंतहाई घिनौना, इंतहाई घटिया और एक येलो जर्नलिज़म का एक पूरी दुनिया में एक बदनाम तरीन किस्म के काम जो दजाली मीडिया है वो कर रहा है। तो शुरू करते हैं जनाब। सबसे पहले कि पाकिस्तान आर्मी के अंदर क्या चल रहा है। नाज़रीन, लड़ाई दो तरफेन की है अभी। एक तरफ अवाम है और अवाम इमरान खान के साथ है, जबकि उसके सामने स्टेट, मौजूदा गवर्नमेंट और एस्टेब्लिशमेंट, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है। अब मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को अच्छे तरीके से ये क्लैरिफाई करना चाहता हूँ मैं कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से मराद जो अब आजकल लिया जा रहा है वो सिर्फ एक या चंद जनरल हैं। पाकिस्तान आर्मी हर किस ने पाकिस्तान आर्मी का नाम लिया जाता है, उससे मराद ये होती है आर्मी चीफ़, क्योंकि वन मैन शो होता है आर्मी में। तो आर्मी चीफ़, तो बाकी जो गवर्नमेंट है ये कुछ भी नहीं है, और इदारे हैं वो कुछ भी नहीं है, सब कुछ है तो आर्मी चीफ़ है। और एक तरफ दूसरी तरफ इमरान खान है, तो दो तरफा लड़ाई हुई है ये। तो इसके अंदर यानी एक तरफ इमरान खान है तो इमरान खान का नज़रिया है, और फिर उसका जो बंद कमरे की अजलास हुआ करते थे इससे कबल, उसके असरात आज अवाम ने ले लिए हैं। 75 साल के जो असरात हैं अवाम के ऊपर, वो लावा फटा है। और फिर ये जो आदत थी जनरलों की बंद कमरों में फैसले करना और इम्पोज कर देना अवाम के ऊपर, ये नज़रिया, ये लावा, तो मुख्तसरन ये हुआ कि आर्मी और इमरान खान, ये दो फ्रीकेन की लड़ाई, अब आर्मी चीफ़ और इमरान खान, ये दो फ्रीकेन की लड़ाई अब सामने नज़र आ गई है, क्लियर कट नज़र आ गई है। अब ये जो कहा जा रहा है कि जी कोर कमांडर लाहौर को बरतरफ किया है, एक कोर कमांडर लाहौर को बरतरफ नहीं किया है। एक ब्रिगेडियर है जो गालिबन 106 ब्रिगेड कमांडर था, और एक 93 पंजाब रेजिमेंट का कमांडिंग ऑफिसर है, और बेशुमार और मेजर्स और जूनियर अफसर भी हैं। और ये भी इतलात हैं, मुबैना तौर पर यह कहा जा रहा है कि कई सौ जूनियर अफसर्स को, यंग अफसर्स, इमरान खान की इस हमायत पर उनको गिरफ़्तार किया गया है फ़ौज के अंदर। इसके अलावा ये सिर्फ यही नहीं है। एक इतला मुबैना तौर पर यह कहा जा रहा है कि फ़ौज के 6 से 7 कोर कमांडर्स जो मौजूदा चीफ़ से डिसएग्री कर रहे हैं। चूँकि नाज़रीन आपको पता होगा, इससे पहले भी जो पीएमए के जो जनरल्स हैं, पीएमए क्वालिफाइड जो जनरल्स हैं, वो सब इनकी रिज़र्वेशन थी
کہ آج تک OTS سے پاس آؤٹ جس نے کیا ہو وہ کوئی بھی جنرل نہیں بنا. یہ تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے. OTS سے نکلا ہوا یہ پہلا جنرل ہے جو آرمی چیف بنایا گیا ہے. اور پھر یہ بھی تاثر ہے فوج کے اندر، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ 27 تاریخ کو ریٹائر ہو رہا تھا، 2 دن اس کو ایکسٹینشن دینا یہ بھی غیر قانونی تھا. وہ صرف اس کو فیور کرنے کی ایک رشوت کے طور پر اس کو یہ عہدہ دیا گیا. ایک یہ بھی تاثر ہے ود ان دی آرمی، اور یہ کھل کے سامنے آ جائے گا. یہ اب چند دنوں کی بات ہے، چونکہ چیزیں عمران خان کی گرفتاری کے بعد بہت تیزی سے انفولڈ ہو رہی ہیں، اور مزید اس میں جو چیزیں نہیں سمجھ آ رہی تھی پبلک کو وہ بھی سمجھ آ رہی ہیں اور اچھے طریقے سے سمجھ آ رہی ہیں. اب جو پاکستان آرمی کے اندر جو اس وقت صورتحال ہے، جو پلس چیک کیا ہے انہوں نے، وہ سب نیگیٹو ہے. وہ جب بھی جہاں جو جاتے ہیں، پھر وہ جب ان سے پوچھتے ہیں، ایون افسر سے پوچھتے ہیں، تو وہ بڑا مطلب آگے سے وہ افینڈ ہوتے ہیں کہ یہ آپ کیا روزانہ آپ پوچھتے ہیں، آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے. وہ آگے سے پوچھتے ہیں آپ بتائیں، آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے کیا ہو رہا ہے ملک کے اندر 1 سال سے، کیا ہو رہا ہے؟ یہ چور کس لیے آئے تھے؟ یہ آپ نے کس لیے بٹھائے تھے؟ اس کو آرمی نے کیوں حمایت کی تھی ان چوروں کی؟ یہ کس لیے آئے تھے؟ یہ تو کہہ رہے تھے ہم بجلی سستی کریں گے، ہم آٹا سستا کریں گے، ہم روزمرہ اشیاء ضروریہ کی چیزیں سختی کریں گے. تو انہوں نے کیا کر لیا ہے؟ وہ مطلب اوفینڈ ہوتے ہیں آگے سے، اور پھر وہ ان کو کلیریفیکیشن دینی پڑتی ہے کہ نہیں بھائی، میں صرف آپ کی پلس چیک کر رہا ہوں، ہم صرف آپ کی پلس چیک کر رہے ہیں، آپ بحث نہ کریں. یہ کہا جاتا ہے آرمی کے اندر. تو صورتحال انتہائی کشیدہ ہے ہر طرف دیکھا جائے تو، انٹرنلی ود ان دی انسٹیٹیوشن اور ایکسٹرنلی انتہائی پیچیدہ صورتحال ہے. اور جس کو مطلب آج تو زلمے خلیداد نے بھی کہہ دیا ہے کہ اس موجودہ چیف کو یہ نااہل ہے، یہ حالات کو سنبھال نہیں سکا، اس کو فی الفور ریزائن کر دینا چاہیے. دیکھیں نا، اب 1 سال سے ملک کو جو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے، اس کی تلافی ممکن ہی نہیں ہے. کئی برس پیچھے چھوڑ دیا ہے، وہ صرف اس لیے کہ ایک شخص کو آؤٹ کرنا ہے. ملک کے سب سے اعلیٰ ترین عدالت کی خلا ورزی کیا، اور وہ حکومت نے کی ہے، اور کسی نے نہیں کی. یعنی حکومتی اہلکاروں نے کی ہے. اور وہ جس طرح سے وہ پریس کانفرنسیں کر رہے ہیں، وہ بالکل اس طرح سے ان کی لگ رہا ہے کہ جیسے کوئی بھونکتا ہے. یعنی آئین کا کوئی خیال ہی نہیں ہے. آئین بھی کوئی چیز ہوتی ہے، اور سپریم کورٹ جس کو حلف انہوں نے لیا ہوا ہے سپریم کورٹ کو فالو کرنا، اس کے احکامات کو فالو کرنا، اس کے آرڈر کو فالو کرنا، انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا. تو اس حکومت کا کل یوم حساب ہے، اور آپ دیکھیے گا کہ اس کے رزلٹ نکلیں گے. اگرچہ انہوں نے ملا ڈیزل کو بلوا لیا ہے، وہاں وہ دھرنا دے رہے ہیں، پریشرائز کر رہے ہیں، ججز کو پریشرائز کر رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ کل یہ فیصلہ نہ کر سکیں، اور یہ کچھ ایسا ہمیں سپیس ملے کہ ہم کچھ اور کر دیں. مطلب ایک ایڈاکزم پہ، ایک تکے پہ چلنے والی ایک سوچ ہے جو اس ملک کو لے کے ڈوب گئی ہے. آج تک ہمارے ملک کو تباہ و برباد کر دیا ہے. IMF سے قرضہ نہیں ملے گا تو موڈیز نے کہہ دیا ہے کہ جی یہ ڈیفالٹ کر جائے گا، یہ ملک سنبھلے گا نہیں اگر قرضہ IMF سے نہیں ملے گا. تو امریکہ ہی نہیں چاہتا کہ قرضہ IMF ان کو دے. اس کی وجہ، اس کی نظریں جو ہے نا وہ ہمارے نیوکلر ویپنس پر ہیں، اور یہ اس کو پروان چڑھا رہے ہیں. ہمارے جو غدار ہیں ود ان پاکستان، ود ان دی انسٹیٹیوشنز جو غدار ہیں، وہ ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں کہ ہمارا ملک ایسی صورتحال، ایسی جگہ پر ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ ہم گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جائیں، اور تمام تر شرائط ماننے کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہ رہے. یہ اس طرف لے جا رہے ہیں. اور اس سے بھی بڑھ کر آپ دیکھیے گا کہ جتنا کردار اس دجالی میڈیا کا ہے، ان بے شرم، بے غیرت اور غلیظ اینکرز جو بڑے بڑے ہیں ان کا ہے. وہ صرف شادیانے بجاتے ہیں. حکومت کے ساتھ کیا، عمران خان کیا کر رہا ہے، حکومت کیا کر رہی ہے. ان کے مطلب ڈرائنگ رومز کی جو میٹنگز ہوتی ہیں حکومت کے درمیان، انہوں نے یہ کر لیا، آج یہ ہو جائے گا، آج عمران خان کو یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے، حکومت بڑی فلاں ہے. مطلب یہ ان کو آج یہ ملک کے جو نقصانات ہوئے ہیں اس وقت تک، جو ڈالرز کے گرنے کی وجہ سے نقصان ہوئے ہیں، جو ریجم چینج کے نتیجے میں جتنے نقصانات ہوئے ہیں آج تک، مطلب آپ دیکھیں اناج ختم ہو گیا ملک کے اندر. یہ ملک زرعی ملک ہے، آج آٹے کی کیا حال قیمت ہے.
دستیاب نہیں ہے۔ فارن ایکسچینج ریزرو دیکھیں کیا ہے، ابھی وہ 1 مہینے کے ان کے پاس رہ گئے ہیں، کون دے گا ان کو؟ چائنا ان کو دے دے کے تھک گیا ہے، ایک دن اس نے بھی ہاتھ اٹھا لینا ہے۔ انہوں نے کہہ دیا ہے چائنا نے بھی کہ بھئی اپنے آپ کو سنبھالو، آپ درست کرو، یہ کراؤ، آپ اپنا الیکشن کرواؤ اور نئی حکومت کو آنے دو۔ بھئی IMF ان کو قرضہ کیوں دے گا؟ سب سمجھتے ہیں کہ قرضہ ان کو دینا نہیں چاہیے۔ ناظرین، آج تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے ولاگ پہ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔